ہیں کیونکہ جاوید لطیف صاحب نے آخر میں جو گفتگو فرمائی وہ ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو میثاق جمہوریت کے بنا پہ، یعنی کہ میثاق جمہوریت آپ کو یاد ہوگا کہ کتنا عرصہ پہلے ہوا تھا، بی بی جب زندہ تھیں اس وقت ان کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان لنڈن میں. وہ کہتے ہیں ہم تو اس کا پاس رکھتے ہوئے خاموش ہیں، حالانکہ اس کے بعد بہت بیان بازیاں ہوئی لیکن حوالہ اسی کا دیا جا رہا ہے. تو پھر آپ لوگ کیوں اس کا پاس نہیں کر رہے؟ وجہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہی میثاق جمہوریت کا اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے پہ چل رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب اسی پہ عمل درآمد کریں. جو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو عوام کی طاقت کے اوپر چلنا چاہیے، عوام سے امید رکھنی چاہیے. لیفٹ اور رائٹ جگہ سے آسر امید رکھنا میرے خیال سے میثاق جمہوریت میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف کئی نقط آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو، ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی لاڈلا نہ ہو. ہم نے بڑا اچھا ٹائم گزارا 16 مہینے کا اس ملک کی بہتری کے لیے. ہم نے اپنی سیاست پہ بہت بڑے رسک لیے. ہم نے پاکستان کی خاطر جو ہے سو یہ سارے رسک اٹھائے، اور ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں، لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور اس کے بعد عوام جس کو ووٹ دے گی وہ نمائندہ ہوگا. یہ جو آج کے حالات ہیں، یہ حالات کوئی کیئر ٹیکر سسٹم تھوڑی صحیح کر سکتا ہے. یہ تو جو بھی جمہوری حکومت آئے گی، جس کو عوام چن کے لائے گی، وہی آ کے یہ مسئلے حل کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہر کسی کو عوام آزما چکی ہے. پاکستان ایک نئے نوجوان لیڈر کو بلاول بھٹو صاحب کی شکل میں آزمانا چاہتے ہیں، اور یہ موقع ان کو دینا چاہیے. اگر پاکستان کی یہی ڈیمانڈ ہے، اگر لوگ یہی چاہتے ہیں، تو پھر اس کو روکنا یا کوئی اور کسی اور کو لانے کی کوشش کرنا تو میرے خیال سے یہ بہت ہی بڑی زیادتی ہوگی اس ملک کے ساتھ اور فیوچر میں اس ملک کی معیشت کے ساتھ. ظاہر ہے اس کا تو پیمانہ ایک یہی ہے کہ انتخابات ہوں اور صاف اور شفاف ہوں تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. علی گوہر صاحب، یہ جو ایک تو بڑے ایگریسو اسٹیٹمنٹس پیپلز پارٹی کی جانب سے آ رہے ہیں، لیکن آپ کی جماعت کی جانب سے اس کا بڑا ڈیفینسو انداز اپنایا گیا ہے، یعنی کہ آپ لوگ جواب نہیں دے رہے اور سخت لہجہ نہیں اپنا رہے. تو یہ ویسے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی کار فرما ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ تالپور صاحب نے بھی بڑی مناسب بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں تک آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی آج کی وہ تقریر کے کلپ سنائے ہیں، پھر سامنے جو ہے وہ جاوید لطیف صاحب کا بھی آپ نے موقف رکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے یہ بجا کہا ہے کہ ہم اگریسو موڈ میں نہیں ہیں، اور ہم پھر 90 کی دہائی کی طرف نہیں جانا چاہتے. اور خاص طور پر جس طرح سے پچھلے 3 سال کے اندر ملک میں ایک انتشار پھیلایا گیا، احتجاجوں کے نام کے اوپر جس طرح کی زبانیں استعمال کی گئی، اس طرح سے ملک میں دنگا فساد کیا گیا، تو جب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں زیادہ، میں سمجھتا ہوں تند و تیز کلمات جلسوں میں اور ٹی وی شوز میں بیٹھ کے کرتے ہیں، تو پھر بات جو ہے وہ امن کی طرف نہیں جاتی، انتشار کی طرف جاتی ہے. ہاں، الیکشن کی طرف تمام پولیٹیکل پارٹیز بڑھ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب الیکشن کی طرف بڑھیں گے تو ایک دوسرے پر تنقید تو ہوگی، لیکن وہ تنقید پازیٹیو طریقے سے ساتھ ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بلاول صاحب نے کہا کہ عوام کی سرچشمہ ہے، مطلب کہ اقتدار کا بھی اور ووٹ کا بھی، رائے دہی کا بھی، تو وہ ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر عوام کا جو ہے وہ فیصلہ تو پھر وہ الیکشن کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اور اگر ہم بار بار اس بات پہ کہیں، آج جس طرح ایبٹ آباد میں جلسہ کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر جگہ پر جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہے، وہ اپنا پورا پنجاب میں کرے، کسی ملک کے کسی جگہ پر جا کر کرے، پوری بھرپور وہ اپنی کمپین چلا رہے ہیں. تو الیکشن کا انتظار کرے کہ الیکشن پہ رزلٹ سامنے آ جائے گا. اور جہاں تک یہ ہے کہ آپ اگر کہیں کہ بھائی نون لیگ کے اوپر اگر کوئی وہ تنقید کرتے ہیں کہ نون لیگ کو کوئی فیور ملی ہے، تو وہ بتائیں کہ فیور کس جگہ پر یہ وہ جھوٹے. ارے وہ تو بتا ہی تو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آمد جس طریقے سے ہوئی، ان کے رہنما تو کہہ رہے تھے خورشید شاہ صاحب سے لے کے باقی کہ شاید آئیں نا،
اور آئیں گے تو آتے ساتھ ہی کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جیل جائیں گے. وہ پھر جس طریقے سے استقبال ہوا اسی کو حوالہ بنا کے آج تک اس اعتبار سے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کے علم میں ہوں گی یہ چیزیں. وہ دیکھیں سیاسی پارٹی وہ کس چیز کو بنیاد بنا رہے ہیں؟ سیاسی پارٹی یقینی طور پر جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے جس میں لکھوکھا لوگ تھے اور انہوں نے بڑے پرتباک طریقے کے ساتھ نواز شریف صاحب کا استقبال کیا ہے اور ظاہر ہے اپنے قائد کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے. ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ مطلب ہے کہ کسی کے لیے بھی اس بات کا ہضم ہونا مشکل ہے اور اس وجہ سے. اچھا علی صاحب علی گوہر صاحب ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی آواز تھوڑا صحیح طریقے سے ہم تک پہنچ نہیں پا رہی, تو آئیڈ لائک دم کہ آپ تو دوبارہ کنیکٹ کریں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ, آپ ظاہر ہے کہ اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں, لیکن آپ سیاست کے میدان میں آپ کی پارٹی بے شک نہیں ہو لیکن آپ بہت پرانی ہیں. یہ جو جس طریقے سے اس وقت پہلے ان کا آپس میں اتحاد تھا, تو آپ کا امپریشن کیا تھا کہ جب انتخابات ہوں گے تو یہ دونوں جماعتیں ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پھر الیکشنز میں بھی ساتھ جائیں گی, یا آپ کو لگ رہا تھا کہ یہی طریقہ کار اپنایا جائے گا جو اب بیان بازی کی صورت میں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ دونوں نوجوان میرے بھائی جو ہے اس وقت سکرین پہ رونمائی ان کی ہوئی ہے, میں ان کو ویلکم کرتی ہوں. ینگ بلڈ ہے, ان کا ایک تابندہ روشن مستقبل منتظر ہے. ان کو جو دور حاضر کے جدید تقاضیاں لوگ ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی گفتگو میں اس کی جھلک نظر آئے, اور وہ الزام تراشی ایک دوسرے کو جو ماضی میں ہم کرتے رہے اس سے پاکستان کو کیا ملا, پاکستان نے اسے کیا گین کیا, عوام کو کیا حاصل ہوا. دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت جو ایز این الائز اور ایز این پارٹنرز اور ایز این ون آف دی کولیشن جو حکومت انہوں نے کی, اور جس طرح سے ان منسٹریز کے اندر بندر بانٹ ہوئی اور جس طرح سے وہ سینچی کے قریب کیبنٹ پہنچی, اور الٹیمیٹلی عوام نے جس طرح سے اس مہنگائی, بے روزگاری اور پیٹرولیم پرائز سے لے کے بجلی کے بل تک وہ دکھ اور درد برداشت کیا. تو یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ پارٹنرشپ میں تھے, یو آر کولیشن پارٹنر, اور آپ اکٹھے مل کے ہر طرح کی مشاورت سے وہ تمام فیصلے کر رہے تھے. اب جب جو ہی وہ اقتدار کا سنگاسن سے آپ نیچے اترے ہیں تو آپ نے ایک دوسرے پہ توپے کس لی, کمر کس لی, اور آئے دن جلسوں کے اندر جو بیانیہ ہے وہ ایک دوسرے کو جب تک آپ ٹارگٹ نہ کریں, ایک دوسرے کے مورچوں پہ حملے نہ کریں, وہ بیانیہ آپ کا یا وہ جلسہ یا وہ تقریب اختتام پذیر نہیں ہوتی. میری نظر میں جو اس وقت لیول پلینگ کا جو شور ہے وہ آپ کو پتہ ہے, ستی صاحب کے ہر الیکشن میں یہ گونج سنائی دی اور کوئی نہ کوئی جماعت اس کا مطالبہ کرتی نظر آئی. پیپلز پارٹی کا اس وقت جو ہے وہ اس بات کو دہرانا, یہ کیا لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں یا واک اوور مانگ رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے, کیونکہ کبھی یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کا تارا بن جاتے ہیں اور یہ فیصلے کرتے ہیں کہ جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا, اور پھر ایک دم سے اس اسٹیبلشمنٹ کسی اور جماعت کو پھر یہ بیس بناتے ہوئے پھر جب ان کی مرضی سے فیصلے نہیں ہوتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ لاڈلا کیوں نہیں بناتے, ہمیں جو ہے وہ چہیتا کیوں نہیں بناتے. تو جو سیاست کی گراؤنڈ ہے اس کے اندر آپ نے پلینگ گراؤنڈ کے اندر لیول کرنا ہوتا ہے اس کو اپنی کارکردگی سے.